صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ پاکستان میں فلاحی کاموں میں میمن برادری نے بھرپور کردار ادا کیا ہے، جس کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے پاکستان میں میمن برادری کی جانب سے فلاحی کاموں کو سراہتے ہوئے کہا کہ بڑی قومیں وہی بنتی ہیں جہاں غریب اور امیر سب کے بچوں کو تعلیم اور صحت سمیت دیگر سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں۔ میمن برادری کے فلاحی کاموں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کراچی میں میمن لیڈرشپ فورم کی پہلی سالگرہ کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت عارف الوی کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے ملک کی معاشی ترقی کے لیے اہم اقدامات اٹھائے ہیں۔ تعمیراتی شعبے کو بہترین پیکیجز دیے، ریمیٹنس بہتر ہو رہے ہیں، برآمدات بڑھ رہی ہیں اور کرنٹ اکاؤنٹ بہتر ہو رہا ہے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تاجروں کے ساتھ بڑے پیمانے پر کاروباری پالیسی بنانے کے حوالے سے مشاورت کی گئی ہے۔ صدر عارف الوی کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت نے کرونا وبا کے دوران غریب عوام کا خیال رکھا اور 200 ارب روپے مستحقین میں تقسیم کیے گئے۔ تقریب سے میمن لیڈرشپ فورم کے صدر حنیف جانو اور دیگر نے خطاب کیا اور میمن کمیونٹی کے فلاحی کاموں پر روشنی ڈالی۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے میمن کمیونٹی کی اہم شخصیات میں ایوارڈز تقسیم کیے۔ انٹرنیشنل میمن آرگنائزیشن بنگلہ دیش چیپٹر کے نائب صدر اور گلوبل میمن ٹی وی کے بنگلہ دیش کے لیے ایمبیسڈر محمد عرفان نے بھارتی ہائی کمیشن کے فرسٹ سیکریٹری سے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انٹرنیشنل میمن آرگنائزیشن بنگلہ دیش چیپٹر کے نائب صدر اور گلوبل میمن ٹی وی کے بنگلہ دیش کے لیے ایمبیسڈر محمد عرفان نے بھارتی ہائی کمیشن کے فرسٹ سیکریٹری سے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ آئی ایم او بنگلہ دیش چیپٹر کے ایڈوائزر ایچ ایم ادریس نے انہیں فون پر مبارکباد دی۔ فرسٹ سیکریٹری کی جانب سے آئی ایم او کو صدر سلیم کریم، آئی ایم او کے بانی عبداللہ حسن، جنرل سیکریٹری طیب موسانی اور دیگر نائب صدور کی انتھک محنت پر اور کاوشوں کو سراہا گیا۔ جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں آتش زدگی سے متاثر ہونے والے مسلم خاندانوں کی WMO کی جانب سے امداد کی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں آتش زدگی سے متاثر ہونے والے مسلم خاندانوں کی WMO کی جانب سے امداد کی گئی۔ 10 فروری کے روز جوہانسبرگ کے نواحی شہر میفیئر میں خوفناک آگ نے 9 مسلمان خاندان کو بے سہارا اور بے گھر کر دیا۔ بہت سے لوگوں کے پاس صرف کپڑوں کا ایک جوڑا ہی بچا تھا جو انہوں نے پہن رکھا تھا۔ WMO افریقہ چیپٹر کے ممبران نے فوری طور پر سانحے کے متاثرین کو کپڑے، جوتے اور کمبل فراہم کیے اور ان خاندانوں کے لیے عارضی طور پر رہنے کے لیے متبادل رہائش گاہوں کا بھی اہتمام کیا گیا تاکہ مشکل کی اس گھڑی میں ان کی مدد کی جا سکے۔ WMO کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم اپنے ڈونرز کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے انتہائی کم وقت میں ان لوگوں کی مدد کا فیصلہ کیا۔ ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کے اسٹوڈیو کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ یہ اسٹوڈیو HIWT کی جانب سے معاشرے میں موجود تھیلیسیمیا اور دیگر معاشرتی امور کے بارے میں شعور بیدار کرنے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کے اسٹوڈیو کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ یہ اسٹوڈیو HIWT کی جانب سے معاشرے میں موجود تھیلیسیمیا اور دیگر معاشرتی امور کے بارے میں شعور بیدار کرنے کی طرف ایک اہم قدم ہے تاکہ لوگوں میں تھیلیسیمیا سے متعلق شعور اجاگر کیا جا سکے۔ ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ تھیلیسیمیا کے مریض رجسٹرڈ بچوں کو ہر ماہ خون عطیہ کرتے ہیں جبکہ دیگر طبی سہولتیں بھی مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ HIWT کے چیئرمین کا ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم اس اسٹوڈیو میں معاشرے میں تبدیلی اور آگہی سے متعلق کام کریں گے اور اس سے شہری فائدہ اٹھائیں گے۔ HIWT ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ یہ بیسیکلی ہمارا 1984 سے ایجوکیشنل ایک پروگرام چل رہا تھا جو عارف بھائی اور ان کی ٹیم چلا رہی تھی۔ 93 میں جب میں انٹر ہوا ہوں تھیلیسیمیا پر انہوں نے فوکس کیا اور مجھے ساتھ لیا۔ الحمدللہ اس کے بعد سے ہم نے تھیلیسیمیا پر جب اسٹڈی کی تو پتہ چلا ہر سال 5% لوگ تھیلیسیمیا مائنر کے شکار ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر امیمہ طلعت فاطمہ کا کہنا تھا کہ اسٹوڈیو کا مقصد نوجوانوں کی تخلیقی سوچ سے استفادہ اٹھاتے ہوئے تھیلیسیمیا سمیت مختلف مسائل کے خلاف کام کرنا ہے۔ آج ہمارا جو ہے وہ اناگوریشن تھا HIWT اسٹوڈیو کا، ٹھیک ہے، جو کہ HIWT ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کا پارٹ ہے۔ اس کو سٹارٹ کرنے کا ہمارا مین موٹو بیسیکلی یہ تھا ٹو انکریج یوتھ، ٹھیک ہے، ٹو انکریج ہمارے پاس جو یوتھ ہے جس کے اتنے بریلینٹ مائنڈز ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے، تو ان کے آئیڈیاز، ان کی کریٹیو آئیڈیاز، ٹھیک ہے، ان کی سوچ، ان کی انکریجمنٹ اتنی زیادہ جو ہے وہ پاورفل ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ ہم ایک اسٹوڈیو کا جو ہے وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ ایک اسٹارٹ کریں، ٹھیک ہے، جس سے ہوگا یہ کہ ہمارے پاس، کیونکہ سوشل میڈیا بہت واسٹ جو ہے وہ آج کل ہے، ٹھیک ہے، تو سوشل میڈیا کو لے کے مطلب
थ्रू द सोशल मीडिया हम जो है वो ये चाहते हैं कि हमारे पास अवेयरनेस हो रिगार्डिंग डिफरेंट इश्यूज़, ठीक है, नॉट जस्ट थैलेसीमिया बट डिफरेंट इश्यूज़ के रिगार्डिंग हमारे पास अवेयरनेस हो। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि गुज़िश्ता माह तरसीलात ज़र मुसलसल 8वें महीने 2 अरब अमरीकी डॉलर से ज़ायद रहीं, जो जनवरी 2020 के मुकाबले में 19% ज़्यादा हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि गुज़िश्ता माह तरसीलात ज़र मुसलसल 8वें महीने 2 अरब अमरीकी डॉलर से ज़ायद रहीं, जो जनवरी 2020 के मुकाबले में 19% ज़्यादा हैं। तफसीलात के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में कहा कि गुज़िश्ता माह तरसीलात ज़र मुसलसल 8वें महीने 2 अरब अमरीकी डॉलर से ज़ायद रहीं। स्टेट बैंक का कहना है कि जनवरी 2021 में तरसीलात ज़र 2.3 अरब डॉलर रहीं। रवां साल जनवरी में तरसीलात साल गुज़िश्ता जनवरी 2020 की निस्बत 19% ज्यादा रहीं। जनवरी में तरसीलात ज़र दिसंबर में वसूल 2.4 अरब डॉलर के मुकाबले में कुछ कम रहीं। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई तक जनवरी तरसीलात ज़र का हजम 16.5 अरब डॉलर रहा, जो साल गुज़िश्ता से 24% जायद है। जुलाई तक जनवरी तरसीलात ज़र का बड़ा हिस्सा सऊदी अरब से यानी 4.5 अरब डॉलर रहा। इस अरसे में मुत्तहिदा अरब अमारात से 3.4 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। बरतानिया से 2.2 अरब और अमरीका से 1.4 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। स्टेट बैंक का कहना है कि तरसीलात ज़र में मुतवातर इजाफा बड़ी हद तक बैंकारी ज़राए के बढ़ते इस्तेमाल का अक्कास है। बाज़ाब्ता ज़राए से रकूम की आमद के फरोग में हुकूमत और स्टेट बैंक की कोशिशें शामिल हैं। वफाकी टैक्स मुहतसिब मुश्ताक अहमद सुकैरा ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हिदायत की है कि वो इनकम टैक्स ऑर्डीनेंस के तहत नॉन कंप्लाइंट विद होल्डिंग एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ करे और उसे हतमी शक्ल दे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वफाकी टैक्स मुहतसिब मुश्ताक अहमद सुखीरा ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हिदायत की है कि वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत नॉन कंप्लाइंट विद होल्डिंग एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज करे और इसे हतमी शक्ल दे। उन्होंने FBI को टैक्स रोल पर तमाम नॉन कंप्लाइंट विद होल्डिंग एजेंट्स को रजिस्टर्ड करने और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 165 के तहत विद होल्डिंग स्टेटमेंट जमा करवाने को भी यकीनी बनाने का कहा। FBI को हिदायत की गई कि वो कार्रवाई करे और मुहतसिब को 60 दिन में तामीली रिपोर्ट पेश करे। मुहतसिब के दफ्तर के जारी करदा बयान के मुताबिक FBI के फराहम करदा आदाद शुमार से जाहिर होता है कि विद होल्डिंग एजेंट्स की कुल तादाद 11,723 है और उनमें से 6,406 टैक्स फहरिस्त में शामिल नहीं है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 236C और 236K के तहत गैर मनकूला जायदादों की फरोख्त, खरीदारी, मुंतकली और रजिस्ट्रेशन के वक्त वसूल किए जाने वाले एडवांस टैक्स की निगरानी में FBI की नाकामी की तहकीकात का आगाज किया गया था। तफ्तीश के दौरान ये पता चला कि ज्यादातर विद होल्डिंग एजेंट जो NTN पर हैं, विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट के नॉन फाइलर्स थे, जिसको जमा कराने के वो ऑर्डिनेंस के सेक्शन 165 के तहत पाबंद थे। इस तरह सरकारी खजाना बहुत ज्यादा जायज टैक्स खो रहा है, जो FBI को लाजमन जमा करना चाहिए जहाँ भी ये लागू हो। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन टीवी।